پہ چلے آتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک پیغمبر کے دشمن کا سر قلم نہ کر دوں۔ رات کے آخری پیر میں ادر کمرے میں چلے جاتے ہیں، اشرف بن مالک کی سونے کی خرابوں کی آواز آتی ہے، یہ صحابی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، قریب ہو کر کان لگا کر خنجر اٹھا کر وہ بار کرتے ہیں۔ بار کرنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کبھی ایسا نہ ہو میں پیغمبر کے دشمن کو قتل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، یہ میرے ضمیر کا مسئلہ ہے، یہ میرے عزت کا مسئلہ ہے، میں پیغمبر کے اس دشمن کو قتل کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ عبداللہ بن عتیق دیوار پہ بیٹھ جاتے ہیں، صبح کی نماز سے قبل تہجد کے وقت میں ایک منادی اعلان کرتا ہے، لوگوں ہمارا سردار اشرف بن مالک قتل ہو چکا ہے، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ صحابی رسول جب یہ آواز سنتے ہیں وہی دیوار سے چھلانگ لگاتے ہیں، پہلے سے آنکھوں سے نابینا تھے، چھلانگ لگانے کی وجہ سے اب ٹانگ پہ چوٹ پڑ جاتی ہے، ٹانگ پہ ورم آ جاتا ہے۔ صحابی رسول اپنی اس پاؤں مبارک کو گھسیٹتے گھسیٹتے مدینہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی پہنچتے ہیں، وہاں اعلان نہیں کرتے، وہاں چیختے نہیں ہیں، اعلان نہیں کرتے کہ میں نے پیغمبر کے دشمن کو قتل کر دیا ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی میں جا کر وہیں پہ تشریف رکھتے ہیں جو کل کو جا کر اس صحابی نے اللہ کے دربار میں سجدہ ہو کر رب سے دعا کی تھی، وہیں پہ جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے امام الانبیاء ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام مسئلوں پہ چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، پیغمبر کی چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ہم نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، پیغمبر کے چہرے مبارک پر پیغمبر کے پسینے پیشانی پر پسینے تھے، آثار ملمدار تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آ رہی ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اتنے میں پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے جانے سارے، میرے شاگردوں، میرے وفاداروں، ذرا بتاؤ عبداللہ بن عتیق کہاں ہے، اس کو ذرا بلاؤ۔ ایک صحابی اندر چلے جاتے ہیں، عبداللہ بن عتیق پیغمبر کے قدموں میں آتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ بن عتیق مبارک ہو، ابھی جبرائیل آیا تھا، عرش سے سلام لے کر آیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے یہاں عبداللہ بن عتیق کو مبارکباد پیش کی، اس لیے کہ عرش سے سلام آیا ہے۔ کیوں سلام آیا ہے؟ اس صحابی رسول نے آنکھوں سے تو معصوم ضرور تھا، وہ پیغمبر معصومی کے باوجود اس پیغمبر کے صحابی نے پیغمبر کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا، جہنم رسول کر دیا، اس پہ اللہ کی طرف سے سلام آ گیا۔ عزیزان محترم، پیغمبر سے محبت ہم نے صحابہ سے سیکھی ہے۔ آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جا رہے ہیں، جب مدینہ کے قرب مسجد قباء کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگ باہر نکل آتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں، بچے بھی نکلتے ہیں، بوڑھے بھی نکلتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا ایک نوجوان ہے، پیغمبر کی اونٹنی کے چاروں اطراف گھومتا ہے۔ پیغمبر نے اس نوجوان کو بلایا، ارے میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان پیغمبر علیہ السلام کے قریب آتا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا ارے نوجوان بتا تو میری اونٹنی کے چاروں اطراف کیوں گھومتا ہے؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے اللہ کے پیارے رسول مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے میں آپ کی اونٹنی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر نے جواب میں کہا اور میرے جانشاہ بتا تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سچا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کا عاشق ہوں، آپ کا عاشق ہو چکا ہوں، اس لیے آپ کی اونٹنی سے کے چاروں اطراف گھومتا ہے۔ پیغمبر نے کہا اے نوجوان اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے جو اپنے باپ کا سر اڑا کر لے آ، میں تیرا دعویٰ دیکھتا ہوں، تیری محبت دیکھتا ہوں، تیرا عاشق دیکھتا ہوں۔ وہ نوجوان بات پہ ہوا چلا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے آیات دی تیرا ہمیں برا واپس آ، میں والدین کے احترام بتانے آیا ہوں، میں والدین کے احترام سکھانے آیا ہوں۔ ارے ہمیں برا میرے پاس بیٹھ جا۔ اب پیغمبر علیہ السلام اگلے سفر پہ چلے گئے۔ 3-4 دن کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میں
मक्का से मदीना आया था, मदीना के अंदर एक नौजवान को देखा, बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ी प्यार कर रहा था। आज वो नौजवान नजर नहीं आ रहा। जवाब मिलता है आका वो बीमार है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ मेरे जान सारो मेरे साथ जाओ। तलहा बिन बर्रा की आयत के लिए जाते हैं, बीमार कुर्सी के लिए जाते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ तलहा बिन बर्रा के घर तशरीफ ले जाते हैं। पैगंबर ने जब उस नौजवान को देखा, वो नौजवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम समझा ये नौजवान अपनी बीमारी की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से रो रहा है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी। वो नौजवान कहता है अल्लाह के प्यारे हबीब इसलिए नहीं रो रहा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए नहीं रो रहा कि मैं परेशानी में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, इसलिए रो रहा है जिस दिन से मैंने आपको देखा था, मैंने आहद किया था, आहद मुसम्मम किया था, जब तक मेरी जिंदगी है पैगंबर के कदमों पे रहूंगा, पैगंबर के जूते उठाऊंगा, पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब लगता यूं है इस बीमारी के अंदर मुझे सेहत नहीं मिलेगी, मैं दुनिया से चल जाऊंगा, मेरा तमन्ना मेरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। पैगंबर अलैहिस्सलाम तसल्ली देकर घर से बाहर निकलते हैं, खानदान वालों से कहते हैं मुझे लगता है तलहा बिन बर्रा इसी बीमारी से दुनिया से पूछ कर जाएंगे, लेकिन बताना जब ये मर जाए मैं मोहम्मद को बता दूंगा, मैं पैगंबर आकर इस तलहा बिन बर्रा का जनाजा पढ़ाऊंगा। अंदर चले जाते हैं, तलहा बिन बर्रा पूछता है आए पैगंबर क्या कहकर चला गया है। रिश्तेदारों ने कुछ बात इधर उधर की, वो कह रहे नहीं मुझे सब बात बताओ। पैगंबर कह रहे थे या तलहा मर जाए मुझे अपने में जनाजा पढ़ाऊंगा, याद रखना जब मैं मर जाए पैगंबर अलैहिस्सलाम को मेरे जनाजे पे नहीं बुलाना। हाँ इस रिश्तेदारों ने पूछा अरे बात क्या है, जिसका जनाजा पैगंबर पढ़ाएगा उसकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, उसका जनाजा अजमत वाला होगा, तू क्यों इनकार करता है, पैगंबर को क्यों मना करता है। वो तलहा बिन बर्रा कहता है इसलिए मना करता हूं जब पैगंबर आएगा रास्ते में यहूदी रहते हैं, आते वक्त या वापसी में जाते वक्त यहूदी पैगंबर को कोई जरर न पहुंचा दे, कोई तकलीफ न पहुंचा दे, इसलिए मेरे जनाजे में मोहम्मद को नहीं बुलाना। कुछ दिनों के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा अरे मेरे जाने सारो तलहा की क्या हालत है, तलहा के बारे में मुझे खबर दो। सहाबा ने जवाब दिया अल्लाह के प्यारे रसूल वो दुनिया से चल बसा है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अल्लाह के प्यारे रसूल उसने मना किया था। पैगंबर ने सहाबा को उठाया, तलहा बिन बर्रा के कब्र में जाते हैं, कब्र पे खड़े होकर पैगंबर ने तलहा का जनाजा कब्र में पड़ा और फरमाया अल्लाह मैं तलहा बिन बर्रा से राजी हूँ, तू तलहा बिन बर्रा से इस हालत में मुलाकात कर वो तुझे देख के हाथ से तू से लेकर हाथ से